میرے دوستو، اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے جس کے بارے میں رب کہتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ کتنا بلند کیا۔ اگر مغرب میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر شمال میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، آؤ جا کے دیکھو، اگر اذانوں میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اگر تکبیر میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر نماز جنازہ میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اگر قبر میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ لوگو، یہ سلسلہ دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اگر جنت میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یہ جنت میں میرا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ وقت تفصیل نہیں ہے، وقت مختصر ہے، ورنہ میں بتاتا نبی کا ذکر اللہ نے کتنا بلند کیا، اللہ نے نبی کو کتنا اعزاز دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے میری والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، توجہ کرنا، میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھنے جا رہا ہوں نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا گھر میں پہلے پہنچتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا دروازہ بند تھا، میری والدہ غسل کر رہی تھی مسلمان ہونے کے لیے۔ اللہ نے محبوب کو یوں ہمیں بنا کے عطا فرمایا۔ کتنے پیارے محبوب، کتنے عظیم ہستی کے ہم امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک کافر آتے، کافر، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک مردہ گو ہے، مردہ، زندہ نہیں، مردہ گو ہے، اور کہنے لگا اگر آپ اس گو کو بلا دیں اور یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کے صحابی بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پکی بات ہے، ڈن ہے؟ اس نے کہا جی ڈن ہے۔ میرے نبی نے، توجہ رکھنا، گو مردہ ہے، زندہ نہیں، میرے نبی نے گو کی طرف یوں اشارہ کیا، فرمایا یا زب من انا، اے گو بتا میں کون ہوں۔ اللہ نے گو کو زندہ کیا، زبان دی، عربی والی فصاحت کے اندر وہ گو بول کے پتہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ گو کہتی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ، انت رسول رب العالمین خاتم النبیین۔ اے میرے پیارے محبوب، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، آپ عظیم ہستی ہیں، آپ رسول اللہ بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ ایک مردہ گو پیغمبر کے اشارے پہ بات کر رہی ہے۔ واقعہ سنا ہوا ہے، دہرانا نہیں چاہتا۔ ابو جہل کینکریاں لے کے آیا کہ نہیں؟ کہنے لگا بتاؤ کیا ہے میری مٹھی میں؟ میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا عجیب ہی ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو میرے نبی نے اشارہ کیا کینکریوں بتاؤ میں کون ہوں۔ اللہ نے کینکریوں کو زبان دی، وہ بول کے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے، وہ پیغمبر عطا فرمائے۔ آؤ میں نبی کا ایک اور معجزہ آپ کو سناتا ہوں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کے ہاں پانی ختم ہو گیا، مشکیزے میں پانی نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مشکیزے میں پانی کوئی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا مشکیزہ میرے پاس لے کے آؤ۔ لے کے آئے، دیکھا کہ ایک پانی کا قطرہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس پانی کے قطرے کو ایک پیالے میں ڈالو۔ وہ پیالے میں ڈالا۔ مسلمانوں اگر تمہیں نبی سے محبت ہے توجہ سے بات کو سننا، میرے پیارے پیغمبر نے اپنی پانچوں انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھی، اللہ نے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری 12 چشمے نکلے۔ میں نے کہا کمال کی بات نہیں ہے، پتھروں سے چشمے نکلا ہی کرتے ہیں، پتھروں سے چشمے نکلا ہی کرتے ہیں۔ وہ کمال کی بات تو یہ ہے انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ سردیوں کا موسم ہے،
سردیوں کا موسم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے، کھجوریں گرمیوں میں لگتی ہیں سردیوں میں نہیں لگتی، باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا علی کیوں کھڑے ہو؟ اللہ کے نبی بھوک لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آ گئے، کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے۔ تو چند صحابہ جمع ہو گئے، سردی کا موسم، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ حضرت علی کو اپنی کملی والی چادر پکڑائی، فرمایا علی یہ جو چادر لے جاؤ، وہ جو سامنے کھجور کا درخت کرا ہے اس کو میرا سلام پیش کرنا، اس کو کہنا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہمیں کھجوریں چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں چادر لے کے گیا، میں نے نیچے بچھائی، میں نے حضور کا سلام پیش کیا، کھجور کے پتوں سے اس طرح تازہ کھجوریں گر رہی تھی جیسے ابھی ان کا موسم ہوتا ہے۔